السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب آمین۔ العالمین۔ آج سے باقاعدہ ہمارے کورس کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا نام ہے ملخص علوم الشریعہ کورس۔ اس کورس میں ہم کیا کچھ پڑھیں گے، میں نے اس کی اناؤنسمنٹ میں ہر چیز کو واضح کیا الحمدللہ۔ جو کچھ بھی ہم نے پڑھنا، جتنے دن پڑھنا ہے، اور ہر دن مطلب 4 دن ہم ترجمہ تفسیر پڑھیں گے، ساتھ ساتھ کچھ بکس ہیں ایک ایک کر کے وہ پڑھیں گے، اور ہر فرائیڈے کو انشاءاللہ العزیز حفظ القرآن کے حوالے سے بھی کچھ اجزاء قرآن کے ہم حفظ بھی کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تحریر کو جو میں نے اناؤنسمنٹ بھیجی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اسی کے مطابق ہم اپنی کلاس کو چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اپنے لیے بھی میرے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ جو سفر آج شروع کیا ہے، اس کی منزل تک اللہ تعالیٰ ہمیں بخیر و عافیت پہنچائے، آمین۔ کیونکہ یہ جو کام ہوتے ہیں، آمین۔ خاص کر دین کے کام جو ہوتے ہیں نا، ان کو انسان شروع تو کر لیتا ہے، لیکن اس کے راہ میں نا رکاوٹیں بہت آتی ہیں۔ کیونکہ شیطان نہیں چاہتا نا کہ ہم مسلمان قرآن کی طرف آئیں، تو شیطان کبھی ہمارے سامنے سے آتا ہے، کبھی پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آ کے نا وہ ہمیں کچھ نہ کچھ کہتا ہے کہ تمہارے وہ کام پینڈنگ ہے، فلاں جگہ تم نے جانا ہے، وہ فلاں رشتے داری ہے، تو اس کو چھوڑو، یہ بعد میں پھر صحیح، پھر صحیح، پھر صحیح۔ تو دنیا کے کام تو کبھی بھی نہیں رکتے، یہ تو ایک چکر ہے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، لیکن جو دنیا کے کام ہے وہ کبھی بھی نہیں رکتے، جب تک انسان زندہ ہے نا وہ کام ہوتے رہتے ہیں۔ تو لیکن جو صرف دنیاوی کاموں کی وجہ سے دین کو چھوڑیں یا دین کی طرف آئے ہی نہ، قرآن و سنت کو سیکھنے کے لیے ٹائم نہ نکالنے اپنے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی، تو دیکھیں اس کے ایمان کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے۔ بس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آج ہم نے جس کلاس کو شروع کیا ہے، کچھ بھی ہو ہم نے اس کو ترک نہیں کرنا ہے، کیونکہ ترک کرنے کا مطلب ہے ہم شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کیونکہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہی کہا تھا کہ تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھلے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت دی، لیکن یاد رکھنا جو میرے بندے ہوں گے نا وہ گمراہ نہیں کر سکے گا تو، ہاں جو شیطان کے بندے ہوں گے وہ ضرور گمراہ ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے، اور وہ انسان کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ بس ہمیں اپنے آپ کو شیطانی حملوں سے بچانا ہے انشاءاللہ۔ یہی قرآن کی راہ میں ایک مومن کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی پھر ہم سے امتحان لیتے ہیں کہ یہ میری بندی کتنی سچی ہے، میرا جو دیا گیا بھیجا گیا علم ہے اس کو سیکھنے میں۔ تو اس لیے جو علم ہے اس کو سیکھنے پہ بھرپور کوشش کرنی ہے، لیکن اپنی کوشش پر ہی نہیں رہنا، بلکہ اللہ تعالی سے ضرور ضرور دعا بھی کرنی ہے، دعا لازمی ہے۔
انشاءاللہ ہم سبھی دعا کریں گے، ایک دوسرے کے لیے بھی اپنے لیے بھی، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب آمین۔ العالمین۔ تو آج چونکہ فرائیڈے ہے تو ہمارا جمعۃ المبارک کا دن کلاس کے حوالے سے حفظ القرآن کا ہے، کہ جس میں ہم 30واں جز مکمل حفظ کریں گے انشاءاللہ، یعنی اما پارا۔ اور پھر چند صورتیں ہیں، جیسے سورۃ الکہف ہے جو ہم نے ہر جمعہ کو پڑھنی ہوتی ہے، یہ سنت ہے۔ اسی طرح سورہ ملک ہے، یاسین، واقعہ، رحمان، سورہ حامیم، سجدہ، سورۃ فتح۔ اس طرح سے ہم کچھ صورتیں بھی یاد کریں گے تاکہ ہم قرآن کے کچھ حصے کو اپنے سینوں میں بھی محفوظ کر سکیں، کہ اگر ہم پورا قرآن نہ بھی حفظ کر سکیں تو کچھ تو ہمیں آتا ہو نا، کہ کل جب ہم نے جنت میں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے جو حافظ قرآن ہوں گے کہ آپ لوگ قرآن پڑھتے جائیں اور جنت کے زینے چڑھتے جائیں، جہاں تک آپ نے قرآن پڑھا وہاں تک کی جنت کا حصہ آپ کا۔ تو ہم کچھ حصہ زبانی یاد کریں گے تو ہی ہم پڑھ پائیں گے نا انشاءاللہ، تاکہ ہمارے حصے میں بھی جنت کا ایک بڑا حصہ آئے، آمین۔ تو چونکہ ہم نے حفظ کرنا ہے تو ہم اما پارا سے ہی شروع کریں گے، کیونکہ اس پارے میں چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو انشاءاللہ ممکن حد تک تجوید کے رولز بھی بتاؤں گی، کیونکہ ہم نے اس قرآن کو ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے یہ نازل ہوا، اور یہ نازل تجوید کے ساتھ ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سورت آپ کے سامنے ہے، سورت الناس مدنیہ، یعنی یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، وہی 6 آیات، اور اس کی 6 آیات ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو رولز بتا دیتی ہوں جو اس میں آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، قوف ہے، قل، قوف، اس کو موٹا ادا کرتے ہیں، اس پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس کو ہمیشہ موٹا ادا کرتے ہیں، کوئی کچھ بھی ہو، ساکن ہے، مشدد ہے، ہونا یہ موٹا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لام ساکن ہے، تو لام ساکن کو ہلانا نہیں ہے، یعنی اس میں ایکو نہیں پیدا ہونی چاہیے، قل ایسے نہیں پڑھنا، قل، قل، اعوذ، یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھنے میں یہ الف ہے، لیکن الف کے اوپر جب بھی حرکات آ جاتی ہیں، زبر، زیر پیش، یا وہ جزم وغیرہ، تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو حمزہ کی آواز ہوتی ہے آ، اور یہ آئین ہے، آئین، آ، تو حمزہ اور آئین میں فرق رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو اعوذ نہیں پڑھنا بلکہ اعوذ، اعوذ، یہ رال ہے، رال کو بہت نرمی سے پڑھنا ہے، اتنی نرمی سے کہ اس میں ذرا سی بھی سٹی نہ ہوئے، اعوذ۔ پھر یہ بھی را، را پہ زبر ہو تو اس کو موٹا ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، را پہ زبر ہو تو موٹا ادا کرتے ہیں۔ پھر یہ شد ہے، شد والے لیٹر کو سختی سے پڑھتے ہیں، اس کی آواز 2 بار بننی چاہیے، بی، رب، بی، بی، رب، بی، رب، بی، رب، بی۔ پھر نون ہے، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، غنہ کیا ہوتا ہے؟ نون کی آواز کو نوز سے نکالنا، جیسے بن، بن، ٹھیک ہے، اس کو 2 کاؤنٹ کھینچنا ہے غنے کو، بی، رب، بن۔ پھر یہاں پر آ کر الناس ہے، بی رب الناس، یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو یہ جو زیر ہے یہ ختم ہو جائے گی، حرف ساکن ہو جائے گا۔ جب وقف کی صورت میں حرف ساکن ہوتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس ساکن ہونے والے حرف سے پہلے اگر حروف مدہ آ رہے ہیں تو ان کو ہم نے 6 کاؤنٹ کھینچنا ہے۔ حروف مدہ کیا ہے؟ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو، یا۔ ہوتے کب ہیں؟ جب الف سے پہلے زبر آتا ہے،
वाउ साकिन से पहले पेश आए और या साकिन से पहले जेर आए। अभी हम यहाँ सिर्फ अलिफ मद्दा को देखते हैं। यानी जब हम कहीं पर वक्फ करते हैं, वक्फ की सूरत में जब हर्फ साकिन होता है उससे पहले अलिफ आए, अगर अलिफ के साथ जबर हो तो इसको हमने 6 काउंट खींचना है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। और ये सीन है, सीन में विसल की आवाज होनी चाहिए, सिटी की आवाज। ठीक है। फिर ये है मालिकिन नास। ये हरकत है, हरकत को बिल्कुल भी लंबा नहीं करना। यानी जबर जेर पेश को, जो सादा सिंपल जबर जेर पेश होंगे उनको हमने कतान खींचना नहीं है। और यहाँ पे वही रूल जो बता दिया। फिर यहाँ इलाहिन नास में सिर्फ खड़ी जबर नई चीज है, खड़ी जबर को 2 काउंट खींचना है। ठीक है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। ठीक है। फिर यहाँ पर देखें, ये नून साकिन है। ठीक है। जब भी किसी हर्फ पे जज्म आती है तो वो साकिन होता है। ये नून साकिन है। नून साकिन के बाद जब शीन आए, ठीक है, नून साकिन के बाद जब शीन आता है तो नून की आवाज छुपाई जाएगी। यानी कि नून की आवाज को वाजे नहीं किया जाएगा। वैसे तो हम इसको अकेले को पढ़े ना, हमने पढ़ना है मिन, मिन, है ना। लेकिन जब नून साकिन के बाद शीन आ जाए तो आवाज को छुपाएंगे। कैसे पढ़ेंगे? नून की अदायगी के वक्त जबान मुंह के किसी भी हिस्से से टकरानी नहीं चाहिए, बल्कि मुंह में बस दरमियान में ही रहे। म्य, म्य, म्य। ठीक है। इसके पढ़ते वक्त ना जबान को नीचे की तरफ रखना है, लेकिन वो कहीं टकराए नहीं। म्य। ठीक है। नून को छुपाएंगे भी और यहाँ भी 2 काउंट गुन्ना करेंगे। मिन शर्रिल, ये रॉ मुशद्दद है ना, तो मुशद्दद की आवाज 2 बार आई। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। खौ भी मोटे हरूफ में है, खौ को भी मोटा करना है जब इसके ऊपर जबर हो, पेश हो। ठीक है। फिर अल्लजी, अभी मैंने कहा था जैसे ये अलिफ से पहले जबर है तो ये हरफे मद्दा है, तो यहाँ पर या साकिन से पहले जेर आ गई तो ये याए मद्दा है। इनको भी हमने 2 काउंट खींचना है। अल्लजी। ठीक है। ये अल्लजी का अलिफ खाली है, इसको पढ़ते वक्त इस पर जबर लगाई जाती है। अल्लजी युवस्विसु। ठीक है। सीन में सिटी होनी चाहिए। और ये जो वाव है, वाव को अदा करते वक्त दांतों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे होंठ है ना, होंठों के किनारे, होंठों के किनारों से वाव अदा करना है। ठीक है। इसमें दांत इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। अगर हम दांत इस्तेमाल करके वाव अदा करेंगे तो गलत है। होंठों के किनारे, जैसे इंसान मुस्कुराता है ना, सॉरी, तो होंठ थोड़े से गोल होंगे, दरमियान में फला, वो ना, हाँ, दरमियान में फला बनेगा, एक होल बन जाएगा। ठीक है। किनारे आपस में मिल जाएंगे और दरमियान में एक होल बन जाएगा। अल्लज़ी युवस्विसु फी, यहाँ भी वही बात है, या ये मद्दा है तो इसको भी 2 काउंट खींचेंगे। फी सुदूरिन्नास, यहाँ पर सौद ये भी मोटा हर्फ है। फिर ये देखें वाउ मद्दा, वाउ साकिन से पहले पेश है तो इसको वाउ मद्दा कहते हैं। यहाँ भी हम 2 काउंट खींचेंगे। फिर वही बात, नून मुशद्दद है तो 2 काउंट गुन्ना करके फिर यहाँ पे वक्फ किया तो अलिफ मद्दा आ गया, तो यहाँ पे 6 काउंट खींचना है। الذي युवस्विसु फी सुदूरिन्नास।
یہاں پہ بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. بعض اوقات اکثر اوقات بچے اس کو نا صدور الناس پڑھ جاتے ہیں سین کی طرح ہی. صدور الناس یہ سود ہے. سو 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 فرق رکھنا ہے. من الجنتی والناس، اس میں یہ نون مشدد ہے، غنہ کریں گے 2 کاؤنٹ. اسی طرح والناس پہلے یہاں پہ 2 کاؤنٹ غنہ ہوگا، پھر یہاں وقف کیا تو 6 کاؤنٹ کھینچنا ہے. من الجنتی والناس. ٹھیک ہے. اب میں اس کو ایک بار پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ٹھیک ہے. اچھا بعض اوقات نا اکثر بچے جو حرف یہ ساکن ہوتے ہیں نا جیسے منل، تو یہاں پہ تھوڑا نا سکتا کر لیتے ہیں. منل منل جنتی ہے نا، اس کو لمبا نہیں کرنا، فوراً سے جیم کو پڑھنا ہے. منل جنتی، لیکن ہلنا نہیں چاہیے. من الجنتی والناس. ٹھیک ہے. کون پڑھ کے سنائے گا اس سورت کو؟ میں کروں؟ جی نوشین ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ٹھیک ہے صدق اللہ. ماشاء اللہ اچھی کوشش ہے آپ کی. لیکن جیسے میں نے پڑھا، جیسے سارا کچھ بتایا، ٹھیک ہے، بعد میں آپ ریکارڈنگ سنیے گا تو اس کو آپ نے ضرور مزید بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہاں پہ سب یاد رکھیے گا، یہ جو را مشدد ہوتا ہے نا، اس کے شد سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. بس جب اس کے نیچے زیر آ جائے تو اس کو باریک ادا کرنا ہے، موٹا ادا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور ہم نے ابھی تعوذ پڑھا اعوذ، اس میں بھی اعوذ باللہ باللہ من الشیء، شوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. من الشیء شیء من الشیء تو 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 کو تھوڑا سا جھٹکے سے سختی سے اور موٹا ادا کریں گے. من الشیء تو رو رو، اس میں بھی را پر زبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ را پر زبر ہے نا، تو تعوذ میں بھی زبر ہوتی ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اعوذ 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 باللہ من الشیطان الرجیم. اسی طرح بسم اللہ میں سین ہے، اس میں بھی سیٹی ہونی چاہیے. بسم اللہ الرح روح روح، را موٹا، ہا کا ساؤنڈ بھی واضح ہونا چاہیے. رحمن رو نر رو رو نرحیم. اچھا جب نا یہ موٹے حروف ہے نا، جب ان کو موٹا کرتے ہیں نا
تو ہمارا منہ موٹے حروف کی آواز سے بھر جاتا ہے. منہ جیسے پھولا ہوا ہوتا ہے نا، اس طرح سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. قل. قل. اس میں بھی اسی طرح صدور الناس، صدور الناس، والناس. ٹھیک ہے. جیسے چھوٹے بچے بھی کبھی اپنا منہ پھلا لیتے ہیں نا، اس طرح سے تھوڑا سا ٹھیک ہے. موٹے حروف کی ادائیگی میں ہمارا منہ تھوڑا پھولا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ، بارک اللہ فیک. جی. اور کون سنائے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی ایمن بیٹا سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. بہت اچھی کاوش ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ برکت دے. لیکن ابھی آپ کو مطلب آج ہماری ابھی پہلی کلاس ہے نا، ہم نے ابھی سیکھنے کا آغاز کیا ہے. ٹھیک ہے. بس جی جیسے جیسے میں نے آپ کو سارے بتائے ہیں نا چیزیں، ساری رول اصول، اس کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی تو ہماری کلاس چل رہی ہے نا، بعد میں آپ جی ریکارڈنگ پہ انشاءاللہ. آپ سنیں گے نا، جو چیزیں میں نے آپ کو اس میں بتائی ہیں آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا. پھر اس کے مطابق آپ نے اس صورت کی تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ. یہاں پر دیکھیں بیٹا، یہ لفظ اللہ ہے نا، لفظ اللہ سے پہلے جب زیر آتی ہے تو لفظ اللہ کو باریک ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ یا اعوذ باللہ نہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ، اعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اچھا ہوا نا، آپ کے سننے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو جو بچہ جیسے غلطی کرے گا تو وہ غلطی بھی سامنے آئے گی تو اس پر بھی بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو اس کا نہیں بتایا تھا تو ایمن کے پڑھنے سے ہمیں اس کا بھی پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. اس لیے کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے، پشیمانی والی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. سیکھنا ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب صحیح ہو جائے گا. جی انشاءاللہ. جی. جی نیکسٹ اور کون سنائے گا؟ جی مہجبی، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. جی میم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. جزاک اللہ، بارک اللہ فیک، تقبل اللہ جہودک. آمین. آپ نے بھی بیٹا رولز سارے فالو کرنے ہیں. ٹھیک ہے. را زیر کے ساتھ ہے تو باریک ہی پڑھیں گے. یہاں پہ جب ہم نے وقف کیا تو اس کو ہم 6 کاؤنٹ کھینچیں گے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی جی. وإياك اور بالخير. کون سنائے گا؟ جو کلاس میں اس وقت سنائیں گے نا ان کی اچھی پریکٹس ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. تو میں بھی سنانا چاہ رہی ہوں. جی جی سنائیں. أعو- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جزاک اللہ، بارک اللہ فیک. اچھی کاوش ہے، لیکن آپ نے پریکٹس بہت زیادہ اس کی کرنی ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس میں آپ نے حمزہ عین کا فرق بھی مجھے نہیں محسوس ہوا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح را کو بھی موٹا کرنا ہے، اس را کو باریک رکھنا ہے، شرری والی کو، ٹھیک ہے. تو ریکارڈنگ سن کے اچھے سے پریکٹس کر لیجئے گا. جزاک اللہ، بارک اللہ فیک. جی لیفٹ کون کر گیا بھائی؟ جی ردا، آپ بھی سنا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جزاک صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، تقبل اللہ جہدک، آمین. آپ نے ایک تو یہاں سین ہے نا، سین کا ساؤنڈ واضح رکھنا ہے، ٹھیک ہے. سننے والے کو اس میں سٹی سنائی دینی چاہیے، ٹھیک ہے. اور شرری، جی اس کی را کو ہم نے باریک ہی پڑھنا ہے، ٹھیک. اور جب یہاں پہ وقف کریں گے تو سب نے یہاں پر 6 کاؤنٹ کھینچنا ہے، ٹھیک ہے. تو جی آج کے لیے صرف یہی ایک صورت ہمارا سبق ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو اس میں بہت سارے رول بتائے، تو وہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے مطابق آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. ویسے تو ایسے بھی ہو سکتا ہے میں بس آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ یہ ایسے پڑھنا ہے، 3 4 صورتیں میں آپ کو دے دوں، ہے نا. تو جو چیز میں نے آپ کو اس میں بتائی ہے نا، وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گی پھر. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بہتر لگ رہا ہے. جزاک اللہ، شاباش. آپ لوگ کوپریٹ کریں گے نا اس حساب سے تو انشاءاللہ ہم بہت اچھا چلیں گے، ٹھیک ہے. یہ ظاہر ہے جو چیزیں میں نے آپ کو آج بتائی ہیں نا، یہ چیزیں ریپیٹ ہونی ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ ٹائم ایسے نہیں لگے گا. جب تجوید کے کچھ اصول ہمارے پکے ہو جائیں گے پھر ہم زیادہ سے زیادہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. کیونکہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے ہمیں وہ بھی پورا کرنا ہے انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے. میں نے پہلے تو یہی سوچا کہ بس ایسے ہی میں خود ان کو پڑھ دیا کروں گی تو یہ میری ریکارڈنگ سن کے پریکٹس کرتے رہیں. پھر میں نے کہا نہیں، ایسے نا جیسے وہ ایک حق نہیں ہوتا وہ رہ جاتا ہے، تو مجھ سے پھر اس طرح سے نہ کیا نہیں جاتا ہے. تو اس لیے پھر میں نے آپ کو یہ سب کچھ بتایا ہے. تو انشاءاللہ ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی، تو آپ نے ضرور بھی ضرور ریکارڈنگ کو سننا ہے بیٹا. جہاں پر یہ چیزیں آ رہی ہیں آپ اس کو روک کر، بے شک جہاں میں نے رول بتائے ہیں نا وہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں. وہ نوٹ کرنے کے بعد آپ نے سورت کے لکھے ہوئے پر غور کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ کون کون سا رول کہاں کہاں پہ آ رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. اور پریکٹس کا مطلب ہوتا ہے 10 ٹائم لازمی، اسی کو پریکٹس کہتے ہیں. 10 ٹائم سے کم پریکٹس میں شمار نہیں ہوتا. اس سے زیادہ آپ جتنی مرضی کریں، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو. ویسے بھی کلاس منڈے کو ہونی ہے تو آپ منڈے تک اس کی بہت ساری پریکٹس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب ہم اگلے فرائیڈے کو کلاس میں آئیں تو یہ سب کو یہ والے رول آتے ہوں، ٹھیک ہے. اگر آپ رول یاد کرنے میں دیر لگائیں گے نا
پھر کام خراب ہوگا. ٹھیک ہے، ایک پورا ہفتہ آپ کے پاس ہوا کرے گا تو آپ نے ہر روز ان صورتوں کی پریکٹس رول سمیت کیا کرنی ہے. ٹھیک ہے، شروع شروع میں آپ سے رولز بھی پوچھوں گی، پھر انشاءاللہ جب مجھے لگے گا کہ اب آپ کو رولز بھی معلوم ہو رہے ہیں تو پھر ہم انشاءاللہ بغیر رولز کے پڑھیں گے اور اپنا سبق بھی زیادہ پڑھیں گے، کیونکہ پورا ہفتہ ہوا کرنا ہے آپ کے پاس، تو روز بھی تھوڑا تھوڑا کر کے کریں گے تو پورا سبق ہو جایا کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. انشاءاللہ. باقی کوئی سوال ہے کسی کا؟ نہیں. خیر النساء نے آنے میں بہت دیر کر دی بیٹا، اب تو ہمارا اینڈ ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ منڈے کو دوبارہ سے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آمین. بارک اللہ فیکم. مجھے بہت زیادہ آج خوشی ہے کہ آج ہم نے ایک درس نظامی 2 سالہ کورس کا آغاز کیا ہے. میں دلی طور پہ خوش بھی ہوں، اور آپ سب کو بھی دلی طور پہ میں ویلکم کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو آمین. اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. آمین. بارک اللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین و ایاکم. دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.